نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. گزشتہ سے پیوستہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا واقعہ عجوبہ چل رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیمار ہونے کی علتیں اور اس کی وجہیں اور دلائل بیان کیے گئے، جس میں فرمایا گیا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ بعینہ ہی جھوٹ بولنا تو حرام ہے، لیکن یہ ایک تعریض تھی، توریہ تھا، جس کی دو قسمیں وہ بھی بیان کر دی گئی، ایک زبانی ایک عملی۔ زبانی کو توریہ کہتے ہیں، عملی کو ایہام کہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ فرمایا ہے۔ ظاہر میں سننے والا سمجھے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اصل میں وہ توریہ ہوتا تھا، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں، جس میں صاحب معالم العرفان بھی ہے، معارف القرآن بھی ہے، تبیان القرآن بھی ہے، بہت سارے مفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی ہے اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور رات کی تاریکی میں یہ سفر کیا گیا تھا، تو راستے میں ایک آدمی ملا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا هو هاد يهديني الى السبيل،
یہ ایک ہادی ہے، رہنما ہے، جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو سننے والا اس جواب سے یہ سمجھا کہ یہ ظاہری راستے کی رہبری کر رہے ہیں، یعنی ابو بکر کے ساتھ چلنے والا آدمی انجان آدمی ہے، جس نے راستوں کو نہیں دیکھا ہے، اس سے راستے کی رہنمائی اور ہدایت کرنے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے ابو بکر ساتھ میں ہوئے ہیں۔ اس نے یہ قریبی معنی سمجھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بعیدی اور دور کا معنی تھا اور ارادہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ هو ہادی یہدینی الی السبیل، یعنی دین کی ہدایت اور دین کے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو ابو بکر کا ارادہ دین کی رہنمائی تھا اور اس کا ارادہ دنیاوی رہنمائی تھا۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں توریہ فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جن کو اکثر مفسرین نے بیان فرمایا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانا ہوتا تو جہاد کی سمت بتا دیتے، کہاں جانا ہے وہ بتا دیتے، بلکہ اکثر توریہ کرتے اور جس جگہ جہاد کرنے جاتے اس کی خلاف کی سمت بتاتے۔ جس طرف جس جگہ جانا ہے وہ جگہ کبھی نہیں بتاتے تھے، بلکہ اس کی الٹی اور مخالف سمت ہی بتایا کرتے تھے۔ یہ توریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ارادہ کچھ اور کا ہوتا اور بتاتے کچھ اور تھے، اور سننے والے اور ہی سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک غزوہ تبوک کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا بالکل بتا دیا، واضح طور پر بتا دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ تبوک کا جو سفر تھا بہت گرمی کا سفر تھا، بہت دور کا سفر تھا، بہت قلتیوں کا سفر تھا، بہت غریبی کا عالم تھا، بہت ہی بھوک اور فاقے کا عالم تھا، اور دشمنوں کی تعداد بہت کثیر تھی، دشمن بہت کثیر تعداد میں تھے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمت کو اور تبوک کا مقام بتا دیا تاکہ مسلمان ان کثیر تعداد کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کی پوری تیاری کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر سیدھا سیدھا ڈائریکٹ بتا دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے، ورنہ اکثر توریہ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقاً استہزاءً مزاحیہ طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توریہ ثابت ہے کہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو وہ عورت تو ایک دم تکلیف میں پڑ گئی، پریشانی میں آ گئی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی، اس لیے وہ تو متحیر ہو گئی اور ایک دم پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کوئی عورت جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا، ہر مرد اور عورت جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، ان کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مانا لیا، اس بوڑھی عورت نے کچھ اور مانا لیا۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ صاحب تبیان القرآن فرماتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے۔ وہ حضرت ابو طلحہ باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ
دور کا معنی لے کر اس پر محمول کیا، یعنی موت کا توریہ راحت سے کیا۔ اور ابو طلحہ نے بچے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آرام سے ہے، راحت سے ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس کو تندرستی ہے، اس کو راحت اور آرام ہے، تو انہوں نے قریب کا معنی سمجھا ابو طلحہ نے، کہ انہوں نے راحت اور آرام کو شفا یابی پر توریہ کیا، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے اور راحت اطمینان ہے، اس کو تندرستی ہے۔ اور سلیم نے مر گیا تھا، موت واقع ہو گئی تھی، لیکن اس کا دور کا معنی لے کر یہ کہا کہ وہ اطمینان سے ہے، یعنی مر گیا ہے، راحت ہو گئی ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ ذو معنی لفظ ہو کہ ایک آدمی اس کو قریب کا ترجمہ سمجھے اور ایک اس کی بعید اور دور کو مراد لیں۔ فرمایا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ توریہ کرنا کس جگہ پر واجب ہے اور کس جگہ پر مباح ہے، جائز ہے اور واجب ہے کس جگہ کے اوپر؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کوئی آدمی ایسا دکھائی دے کہ جو بے قصور ہے اور بے قصور ہو کر وہ چھپ رہا ہے اس ظالم سے جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے ظالم سے بچانے کے لیے اس بے قصور کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، یعنی توریہ کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی بے قصور آدمی کی جان بچانا یہ واجب ہے، اس کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بولنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا مفسرین نے کسی آدمی کی کوئی امانت چھین رہا ہو، اس امانت کو چھپانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی باری آئے تو جھوٹ بولنا واجب ہے۔ یہ دو جگہ ہیں جہاں جھوٹ کا بولنا واجب ہے، یعنی تعریض اور توریہ کرنا واجب ہے۔ اور مباح کے بارے میں فرمایا اگر کسی آدمی دو آدمیوں کے درمیان انبن ہو، تعلقات ٹوٹے ہو، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی صلح و صفائی کے لیے، ان کے اندر صلاح کرانے کے لیے اور صلح کرانے کے لیے اگر آدمی کو جھوٹ کے بغیر ان کی صلح ہونا ممکن نہ ہو، صلح کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اگر ایسے اکھڑ قسم کے لوگ ہیں کہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو ہی ان کی صلح ہو سکتی ہے، تو بغیر جھوٹ کے مقصد حاصل نہ ہو سکتا ہو تو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا مباح جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی عزت گرائی جا رہی ہو اور اس کی عزت کا بچانا ضروری ہو اور اس کی عزت کا تحفظ اور اس کی عزت کو بچانا بغیر جھوٹ کے نہیں ہو سکتا، تو ایسے وقت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، مباح ہے۔ یہ اقسام ہے کہ کس وقت توریہ کرنا جائز ہے، کس وقت توریہ کرنا واجب ہے، وہ باتیں بھی بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس میں فرمایا قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ انہوں نے عمارت بنائی، آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر سکون سے اللہ براہ راست آگ کو حکم دے رہے ہیں اور آگ کو سلامتی والی بنائی جا رہی ہے، امن والی بنائی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اندر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں جس میں ایک روایت بیان فرمائی گئی، حدیث بیان فرمائی گئی، فاقیہ بن مغیرہ کی باندی، فاقیہ بن مغیرہ اس کی باندی فرماتی ہے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر میں نے ایک برچھا دیکھا، نیزہ دیکھا، تو میں نے پوچھا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ نیزہ کس لیے ہے؟
تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیزہ ہم نے چھپکلیوں کو مارنے کے لیے رکھا ہے، اس کے ذریعے سے چھپکلی کو مارتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں گوفن کے ذریعے سے منجنیق کے ذریعے سے ڈالا گیا تو دنیا کا ہر جانور، ہر پرندہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابراہیم کی آگ کس طرح بجھائی جائے۔ کبوتر اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا تھا اور وہ پانی اس میں ڈال کر اس کو بجھانے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ کبوتر کی چونچ میں آنے والا پانی اتنا نہیں تھا کہ وہ آگ کو بجھا سکے، لیکن اس نے کوشش کی آگ کو بجھانے کی۔ اللہ نے اس پرندے کی محبت انسانوں کے دل میں ڈال دی کہ لوگ کبوتر سے محبت کرتے ہیں اور کبوتر کو اپنے گھر پر پالتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کی یہ کوشش تھی کہ اس آگ کو بجھایا جائے، لیکن یہ چھپکلی تھی وہ پھونکے مار رہی تھی۔ چھپکلی کے بارے میں فرمایا کہ چھپکلی وہ پھونکے مار رہی تھی، ہپکلی جس کو کہتے ہیں، تو وہ پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ اور زیادہ بھڑکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو جہاں بھی دیکھو اس کو مار ڈالو۔ یہ حضرت عائشہ والی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی کو مارے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 درجات بلند ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی بڑی نیکیاں، اتنے گناہ معاف ہونا، اتنے درجات کا معاف ہونا ایک چھپکلی کے مارنے پر کیوں، کس وجہ سے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو آگ میں جلانے والوں کی یہ چھپکلی مدد کر رہی تھی، تو اس کی اس مدد کرنے کی وجہ سے کہ پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے لیے تعاون کر رہی ہے، اس لیے فرمایا گیا اس کو مارنے پر 10 نیکیاں، 10 گناہ کا معاف ہونا اور 10 درجات کا بلند ہونا۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، آگ اثر نہ کر سکی، ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے۔ اب مفسرین بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا اور یہ آزمائش کی گئی اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی، حکمت ایزدی کیا تھی؟ ورنہ اللہ چاہتا تو ان دشمنوں کو اس کے اوپر ابراہیم کو آگ میں ڈالے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قدرت ہی نہ دے گا۔ دشمنوں کی مجال ہی نہیں تھی کہ ایک پیغمبر کو آگ میں ڈال سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان دشمنوں کی تیاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو آگاہ کر کے ابراہیم کو اس کمرے سے، اس روم سے نکلوا کر کسی بھی طریقے سے ہجرت کروا دیتا اور دور کرا دیتا، ان سے آگے بھجوا دیتا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب دشمنوں نے جان لینے کا آخری پیترا رچ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے آخری منصوبہ بنا لیا اور اس پر اپنے آپ کو قادر بھی سمجھنے لگے، اور اس بات کا ان کو یقین بھی ہو گیا کہ پورے مکہ کے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب خاندانوں کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ وہ اس کو شرف سمجھتے تھے کہ یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہر خاندان والے کی تلوار محمد پر چلے گی، نعوذ باللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں گے۔ اس پر وہ خوش بھی تھے اور پوری تیاری بھی ہو گئی، اور ان کی رہبری بھی شیطان نے کر دی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے شیطان نے رہبری کی تھی۔ یہ سارا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام بتا دیا، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، اور نبی جی اپنا گھر چھوڑ کر نکل جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکل جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دیواریں قائم کر دی، آگے پیچھے دیواریں قائم کر دی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو نہ دیکھ سکے، نبی کا نکلنا نہ دیکھ سکے۔ تو اللہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایسا کر سکتا تھا،
اس میں حکمتیں کیا تھی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ مثال قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو متقی بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام پر جان دینے میں گھبراتا نہیں ہے، اور توحید کی بلندی کے لیے ہر کسوٹی کا امتحان دے کر سرفراز ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلے کہ دین کے خاطر اگر مصیبتیں آئیں، دین کے خاطر اگر فقر و فاقہ آئے، دین کے خاطر اگر گرمی کسیلی آئے، تو ان سب کو برداشت کرنا یہ متقی ہونے کی، اللہ پر اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ آگ میں جلانے کی اور آگ میں تغیرات کرنے کی ساری طاقت ہے۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ آگ بذات خود کچھ نہیں کر سکتی، آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کے اندر جلانے کی جو صفت ہے وہ اللہ کے حکم سے جلایا کرتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس آگ میں گرمی کی صفت ڈال دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو آگ کی شکل تو ہوتی ہے لیکن اس کی گرمی کی صفت کو اللہ چھین لیتا ہے۔ تو آگ کا گرم کرنا، آگ کا ٹھنڈا کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ آگ کی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی ذات سے جلائیں یا اپنی ذات سے بچائیں۔ تو آگ کے پجاریوں کو یہ بتانا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی پشت میں تھے، اور آخری نبی کی برکت سے آخری نبی ابراہیم کی پشت میں تھے، اور جس کی پشت میں محمد رسول اللہ ہو اس کے لیے آگ حرام ہوا کرتی ہے، مجال ہے کہ آگ اس کو چھو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں ہونے کی برکت سے حضرت ابراہیم کو آگ کچھ نہ کر سکی۔ کہ آگ میں ڈال دو، اللہ نے آگ میں ڈلوایا کہ ڈالو اس کے پشت میں میرا حبیب ہے، اور اس حبیب کی برکت سے ابراہیم کا بال بھی نہیں جل سکتا۔ اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ آگ نبی کو پہچانتی تھی، ابراہیم کو نہیں، حبیب کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی، اس لیے اس آگ کی ہمت نہ ہو سکی کہ ابراہیم کو جلا سکے۔ کہ آگ بھی نبی کو پہچانتی ہے، اس لیے فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آئے اور گھر میں تشریف لائے اور اندر جا کر دیکھا تو کچن میں باورچی خانے میں چولہے کے پاس دیکھا کہ حمیرہ پسینے میں شرابور ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پیشانی پر پسینے ہیں، اس کی بوندیں نیچے اتر رہی ہے اور اس کو تپش لگ رہی ہے، آگ کی وجہ سے وہ گرم ہو گئی ہے اور بڑی پریشان ہے، روٹیاں پکا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حمیرہ کیا بات ہے، پسینے نکل رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پکا رہی ہوں اور آگ کی وجہ سے، اس کی بھاپ کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے پسینے چھوٹ رہے ہیں، پسینے نکل رہے ہیں، ایک طرف روٹیاں پکانا ہے، دوسری طرف تیرا ایک کام ادھورا ہے، یہ روٹیاں پکے گی تو وہ کام پورا کر سکوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری کام ہے، ہاں ضروری کام ہے، اگر آپ میری یہ بنائی ہوئی روٹی کو صرف توے کے اوپر رکھ کر اس کو الٹ پلٹ کر کے پکانا ہے، بیل تو دی گئی ہے، بیلی ہوئی روٹی کو صرف پکانا ہے، توے پر الٹ پلٹ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرا اپنا کام نمٹا دے، تیرا نبی، تیرا سردار صرف اس کو الٹ پلٹ ہی نہیں کرے گا، اگر ضرورت پڑی دوسری روٹی بنانے کی تو تیرا حبیب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی پسینہ آ گیا، حیرانی میں پسینہ آ گیا، گرمی میں نہیں، حیرانی میں کہ یہ کیا منظر ہے، یہ روٹی پکتی کیوں نہیں ہے؟ جب اتنے سارے اسباب موجود ہیں پکنے کے، پھر کیوں نہیں پک رہی ہے؟ اسی میں پیشانی مبارکہ پر پسینہ آ گیا۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ آئی، فرمایا ہو میرے سرکار کیا ہوا، روٹیاں پک گئی؟ منظر کو دیکھا تو وہ میرا بھی مسکرا کر کہہ رہی ہے، او میرے سرکار ایک روٹی بھی پکی بنی ہوئی بیلی ہوئی روٹی نہیں پکا سکے، اس کو الٹ پلٹ نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ تیرا نبی بھی تو اس بات پر حیران ہے کہ ایک روٹی پکتی کیوں نہیں ہے۔ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے، دونوں میں بحث ہو رہی ہے، دونوں میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کو سلامتی ہو، آپ کے پاس اللہ نے بھیجا، کہہ دو میرے حبیب کو، میرے نبی کو کہہ دو، ارے اس روٹی کی آٹی پر میرے حبیب کے دست لگ گئے، میرے حبیب کی انگلیاں لگ گئی، ہم نے اس آٹے پر اس روٹی پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے لیکن یہ روٹی پک نہیں سکتی، اس لیے کہ دست مبارک لگ گئے، روٹی پر ہم نے آگ کو حرام کر دیا ہے، نہیں پکے گی، اس کو اتار دو۔ حمیرہ سے کہہ دو، عائشہ سے کہہ دو، نئی روٹی بیلے اور تو ہی پکا لے، تو پکائے گی تو پک جائے گی، ورنہ مجال نہیں ہے کہ آج اس روٹی کو پکا سکیں۔ اسی طرح دوسری روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر مہمان آ گئے، مہمان کا اکرام کیا گیا، ضیافت کی گئی، ضیوف کا اکرام کرنا، مہمان کی مہمانی کرنا، یہ میزبان کا حق ہوا کرتا ہے۔ حضرت انس نے کھانے رکھوا دیے، دسترخوان بچھوا دیے اور کھانے سے فارغ ہو گئے، ہاتھ دھلوا دیے گئے، ہاتھ پوچھنے کے لیے رومال دیا گیا، رومال دیا میرا پوچھے گا، دبے لگے ہوئے ہیں، داغ لگے ہوئے ہیں۔ خادم سے کہا، خادمہ سے کہا، کیا کرتے ہو مہمان کے سامنے ایسا گندا رومال لاتے ہو؟ ارے دھویا ہوا چاہیے، صاف صفائی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ابھی اس کو دھو کر لاتے ہیں۔ گئے آگ کے تندور میں رومال ڈال دیا، بھڑکتی ہوئی آگ میں رومال ڈالا اور پھر اس کو نکالا تو دھویا ہوا نکلا۔ رومال لے کر گئے اور مہمان کو دیا، مہمان تعجب میں، یہ کیا بات ہے؟ ابھی گئے، ابھی سکھا کر، ابھی صاف صفائی کر کے لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہم نے پوچھنے کے لیے رومال دیا، اللہ کے حبیب کے ہاتھ اس رومال سے لگ گئے، اس دن سے آج تک ہم نے اس کو پانی اور صابن سے نہیں دھویا، جب بھی ضرورت پڑتی ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ اس پہ اثر نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر کے کچرے کو آگ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور صاف ہو کر باہر نکلتا ہے۔ یہ رومال کے ساتھ ایک بے جان چیز کے ساتھ نبی کا دست لگ گیا تو اس کے اوپر آگ حرام ہو گئی۔ یہ نبی کی لاڈلی امت، پیاری امت، جس کے لیے ورم کر کے روئے، پاؤں سجا دیے، روئے، اتنا روئے کہ وہاں جبل رحمت کے پاس اتنے روئے، 5 گھنٹے تک امت کے لیے مانگتے روتے رہے، آنسو بہ رہے ہیں اور زمین پر پانی کی طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ نبی اگر نبی کے یقین کے ساتھ، نبی کی شریعت کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ اپنا لگاؤ کرتے ہیں تو انصاف سے بتاؤ اس آدمی کو، اس امتی کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی برکت سے آگ نے پہچان لیا کہ اس کی پشت میں، خلیل کی پشت میں حبیب ہے، اس لیے ہماری مجال نہیں کہ ہم اس کو چھو سکیں۔ یہ ساری حکمتیں بیان کرنا تھا اور ایک حکمت بیان فرمائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا اور آگ کا ضرر نہ پہنچانا، تکلیف نہ پہنچانا، جلانا نہیں، یہ سارا اس لیے ہوا تاکہ آنے والوں کو پتا چلے جس کا یقین اللہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، صرف وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔
تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ سخت دشمن بن کر جان لیوا بن جاتے ہیں اور نبی کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کا وطن میں زندہ رہنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ان دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر قوم درپے ہو گئی اور اللہ کے رسول حضرت کریم اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور حکم جاری کیا گیا بادشاہ کی طرف سے جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، تو پھر مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کر چلے جاؤ، بھاگو، اور بگایا اور جوتے چپل بھی نکلوائے اور موسیٰ کو بگایا اور بگا کر مدین کی طرف ہجرت کروائی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی درپے ہو گئے تو اللہ نے آسمانوں کی ہجرت کرا دی، صاحب تبیان القرآن نے لکھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ ہوا تو اللہ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگ میں آدمی جو جائیں وہ مر جائیں، اب یہ ان کے آخری فیصلے ہیں، وہ ابراہیم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مار ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آگ میں سے نکالنے کے بعد ابراہیم کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالے جانا یہ ان کی ہجرت کا سبب بنا، یہ ساری حکمتیں تھی آگ میں ڈالے جانے کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلنے کے بعد جو کہہ رہے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اللہ کا حکم آ گیا، ابراہیم کو کہا سفر کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ساتھ میں کون ہے؟ ایک بیوی سارہ ہے، ساتھ میں کون ہے؟ ایک بھتیجا لوط ہے۔ ان تین کے ذریعے سے سفر کرنا ہے۔ کہاں کا سفر؟ اللہ نے فرمایا ہر نبی کو رہنمائی کرتے ہوئے جس جگہ ہجرت کرنا ہے وہ جگہ بھی بتا دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بابل کو چھوڑو، یہ بابل نامی جگہ، اس کو چھوڑو، عراق کی یہ جگہ ہے، اس کو چھوڑو۔ کہاں جائے؟ ملک شام اور فلسطین جانا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم کہہ رہے میں میرے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی میرے رب کے حکم سے میں ہجرت کرنے والا ہوں، اور سیہدین میرا رب ہی میری منزل کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ کہاں تک جانا، کب جانا، کس طرح جانا، وہ ساری رہنمائی کرنے والا اللہ ہے۔ وَنَا ابراہیم نے نہ فلسطین دیکھا ہے، نہ ملک شام دیکھا ہے، وہ تو بابل میں رہے ہیں، عراق میں رہے ہیں، اور وہاں بھی اپنا کوئی نہیں ہے، اور یہ ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ہجرت شروع کر دی اور ہجرت کرتے کرتے گئے اور پہلے مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے پر صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں مصر کے پہنچنے پر وہ ظالم بادشاہ والی واقعہ کہ جہاں وہ حضرت سارہ کو غصب کرنا چاہتا تھا تو بھائی بہن کا رشتہ بتایا تو پھر اس نے چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑا نہیں، ساتھ میں ایک باندھی بھی دی جس کا نام ہاجرہ تھا، تاکہ اس کو بھی لے جاؤ، ہماری طرف سے ہبہ ہے، ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ اب یہ باندھی کی حیثیت سے ہے، اب یہ نوکرانی کی حیثیت سے ہے، بیوی کی حیثیت سے نہیں ہے۔ یہ سفر ہوا اور پھر مصر سے نکلے، جہاں اللہ نے چاہا تھا ملک شام اور فلسطین، وہاں تک گئے، اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا 37 سال کی عمر ہوئی، 37 معلم العرفان نے لکھا 37 سال کی عمر ہوئی تب جا کر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ تو 37 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے فلسطین میں جا کر نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد دونوں ساتھ میں رہنے لگے، ادھر سارہ بھی ہے ادھر ہاجرہ بھی ہے۔ اب دونوں سوتنوں کے بیچ میں کبھی کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے بیوی تھی اور یہ تو نوکرانی میں سے بیوی بنی ہے، تو وہ اس کو تانے دے رہی ہے اور یہ اب اس کے کام کو نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ پہلے جو کام کرتی تھی وہ نوکرانی کی حیثیت سے کرتی تھی، اب یہ نوکرانی تھوڑی ہے کہ وہ سنے گی۔ جب آقا کے ہاتھ سے غلام نکل جائے، اس کے گھر سے نوکری چھوڑ دیں، پھر وہ کہے کہ یہ کام کرتے تو وہ کہے گا اب میں تمہارا غلام نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری نوکرانی تھوڑی ہوں، اب تو میں بھی ابراہیم کی بیوی ہوں، جتنا مقام تمہارا ہے
رکھا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں. مکہ پہنچا دیا اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر ہوئی ابراہیم کی، تب جا کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا ذکر فرمایا. 37 سال کی عمر میں نکاح ہوا، شادی ہوئی. ابھی سارا سے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، لیکن ہاجرہ سے 37 سال کی عمر میں نکاح کیا. 80 سال کی عمر ہوئی تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین. بغیر اولاد کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، گھر میں کوئی کھلونا نہیں، گھر اوپڑا لگتا ہے، دیواریں سونی لگتی ہیں، ہم تو اکیلے، جی بھر جاتا ہے. اگر گھر میں بچے ہوں تو ان سے دل بہلایا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے. ربی ہب لی من الصالحین. مولا اتنے سالوں کے بعد میں تیرے سامنے دامن پسار رہا ہوں کہ 40 سال ہونے کو آ گئے، ابھی گھر میں کوئی بیٹا نہیں، اور سارا سے تو نکاح کیے، اس کے 16 سال پہلے کیے تھے، ابھی تک بچہ نہیں ہوا. مولا ایک بچہ دے دے. ربی ہب لی من الصالحین. تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہدیہ مانگتا ہوں اور نفت بن کر بالکل میں تیرے سامنے ہدیہ مانگتا ہوں. ربی ہب لی من الصالحین. نیک صالح بیٹا دے، ایسا بیٹا کہ جو نیک ہو، فرما بردار ہو، نافرمان مت نہ ہو، اور طغیانی کرنے والا نہ ہو، سر کا درد نہ بنے بلکہ دل کا سکون بنے اور آنکھوں کا سرور بنے، کہ جس کو دیکھ کر آنکھوں کو سکون مل جایا کرے اور دل کو سرور مل جایا کرے، خوشیاں مل جایا کرے. دعا مانگنے پر 80 سال کے بوڑھے کے دامن پسارنے پر اللہ نے منظوریت دے دی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایسے بچے کی، ایسے غلام کی جو بردبار ہوگا، بڑا سلیقہ مند ہوگا، بڑا ہوشیار ہوگا، بڑا ذہین ہوگا. اس لیے کہ اولاد جب ڈھٹو ہوتی ہے اور بے سمجھ ہوا کرتی ہے، کبھی ہوتی ہے تو بھی ہوا کرتی ہے، تو وہ بھی ماں باپ کے لیے درد، سر کا درد ہوا کرتی ہے. ماں صاحب نے پیغام بھیجا، تمہارا بچہ یاد نہیں کرتا. وہاں اسکول سے پیغام آیا، تمہارا بچہ یاد نہیں کرتا. یہ ماں باپ کے لیے ماتھے کا دکھاوا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بغلام حلیم. بچہ ہوگا وہ بھی ہوشیار ہوگا. ہوشیار بیٹے سے ماں باپ کا سینہ تن جاتا ہے، ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. بیٹا اول نمبر پر کامیاب ہوا، بیٹے سے زیادہ ماں باپ کو خوشی ہو رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بیٹا دیں گے، حلیم ہوگا، بردبار ہوگا. یہاں اللہ نے غلام فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بچہ گہوارے میں ہو، گھوڑیے میں ہو، تو اس کو طفل کہتے ہیں، اور جب بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہو تو اس کو صبی کہتے ہیں، صبی یعنی بچہ. اور جب 10 سال سے لے کر بلوغ کے قریب تک پہنچ جائے، یعنی 11 سے 15 سال کے اندر کا بچہ ہو، تو فرمایا اس کو غلام کہا جاتا ہے. اور پھر بلوغ سے لے کر 20 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو مرد کہتے ہیں، رجل کہتے ہیں. اور 30 سے 40 سال تک کا ہو جاتا ہے اس کو ادھیر عمر کا کہا جاتا ہے. اور جو 40 سے 60 تک کا ہوتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں، بوڑھا کہتے ہیں. اور جو 60 سے 80 90 تک کا ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، ارذل عمر، بہت بوڑھا. یہ عمروں کی تعین کیا گیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی. وبشرناہ بغلام حلیم میں 3 خوشخبریاں. ایک خوشخبری تو یہ کہ ہم مذکر دیں گے، یعنی تمہیں بیٹا پیدا ہوگا تمہارے گھر میں. اور دوسری خوشخبری یہ کہ وہ بالغ بھی ہوگا. غلام کہا یعنی 10 سال سے اوپر 15 سال تک جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ بلوغ تک پہنچے گا.
یہ دوسری خوشخبری. اور تیسری خوشخبری یہ دی کہ وہ بچہ بردبار ہوگا، حلیم ہوگا، سمجھدار اور ہوشیار ہوگا. یہ تین خوشخبریاں اللہ نے وبشرناہ بغلام حلیم میں دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا فرما دیا اسماعیل کی شکل میں، اور ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور سارا کے پیٹ سے بغیر مانگے اللہ نے 96 سال کی عمر میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 96 سال کی ہوئی، تب جا کر حضرت سارا سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو حضرت اسحاق کہتے ہیں. تو حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے 16 سال بڑے ہیں، اور اسحاق کو مانگا نہیں ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے آگے. یہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے. اب اللہ کے حکم سے ان کو چتیر میدان میں چھوڑ کر آگے، جس کی داستان ہر کوئی جانتا ہے. وہ مکہ کی کالے پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کر آگے. جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچنے کے قریب ہیں، یعنی غلام کی عمر کو 10 سے 15 کے بیچ کی عمر ہے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خواب کے ذریعے سے. اور کتنی مرتبہ 3 دن 3 راتوں تک خواب آیا، اور ایک ہی قسم کا خواب آیا، اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب مفسرین فرماتے ہیں خواب عام لوگوں کے لیے 3 قسم کے ہوتے ہیں. خواب کی 3 پرکار اور 3 قسمیں ہیں عام لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. ایک ہوتا ہے رحمانی خواب، ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، اور ایک ہوتا ہے نفسانی خواب. رحمانی خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں دیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہوا کرتی ہے. شیطانی خواب فرمایا شیطان کے وساوس ڈالنے سے، شیطان کے وسوسے سے خواب آتے ہیں، اس کو شیطانی خواب کہتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں نفسانی خواب، اور وہ خواب انسان کی خوراک پر اس کا دار و مدار ہے. انسان کا جیسا خوراک ہوتا ہے، اس کی غذا جیسی ہوتی ہے، ایسے سپنے آتے ہیں. اچھی غذا حلال غذا کھاتا ہے تو اچھے خواب آتے ہیں، حرام کی غذا کھا کر سو جاتا ہے تو کبھی سانپ آتا ہے اور کبھی جنات آتا ہے اور کبھی نہ جانے کیا کیا ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کہ پورے خواب خوراک کی تبدیلیوں کی وجہ سے، غذا کی تبدیلیوں کی وجہ سے نفسانی خواب آیا کرتے ہیں. یہ صحیح معالم العرفان نے یہ 3 قسمیں لکھی اور فرمایا نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ ایک وحی کی قسم ہوتی ہے کہ خواب کے ذریعے بھی اللہ جو بتاتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور وہ کرنا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور سالوں کے بعد اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے روزانہ سپنے آتے تھے، روزانہ خواب آتے تھے، اور صبح میں اٹھ کر جیسا خواب دیکھا تھا ہو بہو ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا ہی سچ ثابت ہوتا تھا. 6 مہینے تک ایسے خواب آتے رہے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب پیغمبر کو تاج نبوت پہنایا جائے گا. 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنایا گیا، نبی بنایا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس سال میرا خواب پورا ہوگا اور میں عمرہ کروں گا. لیکن جس سال خواب دیکھا اس سال عمرہ کرنے کے لیے گئے تو حدیبیہ کے مقام سے ان کو واپس کر دیا گیا، اور وہ صلح حدیبیہ کی وہ شرائط لکھی گئی اور کہا اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے ہو، آئندہ سال کرنا. دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہوا، لیکن خواب دیکھا تھا اللہ نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا. یہ نبی کا خواب وحی کی قسم ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور اللہ نے اس کو پورا کرایا. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں اور 3 راتوں تک خواب دیکھے، اور مسلسل خواب دیکھنے پر ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے متغیر اور بڑے حیران تھے، متحیر تھے اور سوچ رہے تھے ایک ہی قسم کے خواب آتے ہیں، اور ایک باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کے گلے پر چھری چلوائی جا رہی ہے. یہ کیسا خواب ہے؟ 1 دن جانے دیا، 2 دن جانے دیا، اس کے عوض میں اونٹ ذبح کیے، 1000 اونٹ ذبح کیے، دوسرے دن بھی 1000 کیے، تیسرے دن بھی خواب بتایا گیا، اور خواب میں بتایا گیا ہم یہ نہیں چاہتے جو تم 1 کے بدلے میں 1000 دے رہے ہو، ہمیں وہ نہیں چاہیے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ بِالْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. ہمیں تو وہ چاہیے جس کو 80 سال کی عمر میں رو کر مانگا اور بڑی شفقتوں کے ساتھ مانگا، بڑے پیار سے پالا ہے، اب یہ تو پہنچ گیا ہے
کریں گے اور حرم کو آبیاری دیں گے. یہ سوچا، اسی سوچ میں تھے. اللہ نے ملک شام پہنچ کر سوئے ہیں، ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. رات میں اللہ نے فرمایا تو نے سوچا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے نام پر ذبح کر دو. تو عبادت اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس کی غلامیت کو دے کر، اس کی عمر کو دے کر تیری آنکھ میں ٹھنڈک مل رہی ہے. ہمارا حکم یہ ہے، یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی ٹھنڈک ملے گی. دوسرے دن پھر گئے، پھر آئے، پھر دیکھا، پھر تیسرے دن گئے، آئے، پھر دیکھا. تین راتیں گزر گئی، لیکن یہ خواب بار بار آتا ہے. اب تیسرے دن کے بعد چوتھے دن کی صبح ہوئی تو سوچا کہ آج تو وہی کرنا ہوگا جو کہا جا رہا ہے. لگتا ہے یہ حکم الہی ہے، اس کو کرنا ہی ہوگا. اس کے بعد لمبا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کیسے ذبح کیا، کس طرح لے گئے. میں نے آپ نے جو نہیں سنا وہ آئندہ کل انشاءاللہ سننے کو ملے گا کہ حضرت اسحاق کو کس طرح لے، حضرت اسماعیل کو کس طرح لے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہیں بھی باتوں پر یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیا جائے.